کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب مین ہال میں گرنے والے 3 سال کے بچے کی لاش مل گئی ہے۔ ریسکیو کے مطابق 14 گھنٹے بعد بچے کی لاش مین ہال سے نکالی گئی ہے، تو لگ بھگ 14 گھنٹے لگے اور اب جو ریسکیو اہلکار یہ بتا رہے ہیں، ہم جیسے مسلسل سما کے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی اینکر ہمارے موجود تھے، نمائندگان ہمارے موجود تھے اور پوری رات جو ریسکیو آپریشن چلتا رہا، جاری رہا، ارباب اختیار تک جو تمام تر مسائل ہیں ہم نے کوشش کی کہ سما کراچی کے ہر شہری کی آواز بنے، اس غمزدہ خاندان کی آواز بنے، اور ایسے میں یہ دکھیاری ماں آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج میں، والد یقینی طور پر جن کا غم ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بات کرتے ہیں مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مونس، بہت ہی افسوس کے ساتھ رپورٹ یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ لاش مل گئی ہے، بتائیے گا ریسکیو اہلکار کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بالکل شینی، تقریباً 14 گھنٹے کے بعد جو 3 سالہ ابراہیم تھا اب اس کی لاش مل گئی ہے، اور لاش جو ہے یہاں جو جائے حادثہ ہے اس سے تقریباً ریسکیو جو اہلکار ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 400 میٹر کا یہ فاصلہ ہے، اور روڈ کراس کر کے ایک اسپاٹ ہے جہاں پہ انہوں نے کوشش کی تو ان کو وہاں سے لاش ملی ہے۔ جو کے ایم سی کا فائر کا ڈپارٹمنٹ ہے ریسکیو کا، ان کی جانب سے ہمایوں خان چیف فائر آفیسر تھے، وہ یہاں پہنچے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اہلکار یہاں پر موجود تھے، انہوں نے ریسکیو کر کے اس لاش کو نکالا ہے، اور یہاں پہ جو دادا اور دیگر ورثاء تھے لواحقین ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہم 1112 کے جو ترجمان ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ان کے ریسکیو آپریشن میں، ان کے سرچ آپریشن میں یہ ڈیڈ باڈی نکالی گئی ہے، اور تقریباً 14 گھنٹے کے بعد یہ ڈیڈ باڈی نکالی گئی ہے اور اس کو اب ورثاء کے یہاں پہ حوالے کر دیا گیا ہے۔ جو رات کو ہم بات کر رہے تھے الگ صبح کے، یہاں پہ آپریشن روک دیا گیا تھا، ریسکیو کے جو اہلکار ان کو پریشانی کا سامنا تھا۔ جب زیادہ مشینری آئی ہے اس کے بعد مختلف اسپاٹس پہ جب کوشش کی گئی ہے تو اسی کوشش کے نتیجے میں یہاں پہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو نکالا گیا ہے، اور اب اس بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے، بدقسمت بچے کی، وہ ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ مونس، بالکل ایسا ہی ہے مونس، بات تو یہ ہے نا کہ ماں کی گود تو اجڑ گئی، لخت جگر اس کا بچھڑ گیا، ذمہ دار کون ہے، والی وارث کون ہے؟ ہم تو یہی سوال کر رہے ہیں نا مونس، بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو صاحب اولاد ہیں وہ اس غم کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر مونس، اس بچے کے چونکہ وہ شاپنگ کے لیے گئے تھے، خواب تھے، سڑک پار کرتے ہی موت کا گڑھا ثابت ہوا ہے۔ مونس، یہ تھوڑا سا مزید بتائیے گا کہ ریسکیو اہلکار جو کہ اب بھی وہاں پر موجود ہیں، اہل خانہ وہاں پر موجود ہیں، اب کیا صورتحال ہے؟ یقینی طور پر ہم تو نہیں اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے مونس۔ دیکھیے بالکل یہاں پہ چونکہ نہ صرف جو اہل خانہ تھے، خاص طور پہ جو دادا تھے بچے کے، وہ رات سے ایک پل کے لیے بھی یہاں سے نہیں گئے تھے۔ سب سے پہلے ان کو جب یہ پتا چلا تو یہاں پہ جو جمع غفیر اہل علاقہ کا موجود تھا، بہت زیادہ رش یہاں پر جمع ہو گیا تھا، اور جب ڈیڈ باڈی ورثاء کے حوالے کیے تو رحمت آمیز مناظر تھے۔ خاص طور پہ جو دادا تھے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، بہت زیادہ غمگین نظر آئے، ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ دیکھے جا سکتے تھے۔ لیکن اب یہاں سے جو ورثاء ہیں، جو دادا ہیں، ڈیڈ باڈی لے کے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آپریشن تھا اس کو وائنڈ اپ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جو یہاں پہ رات بھر سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو منظر تھا، جو تمام ریسکیو کی ٹیمیں موجود تھیں، ان میں سے چند ٹیمیں تو واپسی کی جو ہے اپنا سامان پیک کر رہی ہیں، کچھ ٹیمیں ابھی بھی موجود ہیں کیونکہ یہ آپریشن اب مکمل ہو گیا ہے۔ جو ڈیڈ باڈی جو بچے کی تلاش تھی اب وہ ڈیڈ باڈی کی شکل میں نکالی جا چکی ہے۔ لوگ جو ہے وہ بہت غمگین ہے ساری صورتحال میں، کیونکہ لوگ یہی کہنا ہے کہ خاص طور پہ کراچی میں کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں نہ صرف بچے بلکہ کچھ بڑے بھی نالوں میں اور گٹر میں گر کے جاں بحق ہوتے رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، ادارے سیکھ نہیں رہے، ذمہ داران سیکھ نہیں رہے ہیں، اور یہ واقعات پے در پہ رونما ہو رہے ہیں۔ میئر کراچی صبح یہ کہتے تھے کہ یہ ان کی جانب سے براہ راست انہوں نے نہیں مانا کہ یہ ذمہ داری ان کی تھی یا کے ایم سی کی تھی۔ واٹر کارپوریشن نے رات کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سیوریج کی لائن بالکل مونس، ہم نے رپورٹ بھی کیا کہ سخت سوال سمانے کیے، سخت سوال کیے، صحیح سوال کیے، اب جس کا جو جواب تھا وہ ٹال مٹول ہی کر دیا گیا تھا میئر کراچی کی جانب سے، کیونکہ سماعت تو رات بھر کوشش کرتا رہا کہ ان سے بات کر سکے، ان سے جو اطلاعات ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکے۔ قاضی حسن، آپ بھی چونکہ بتائیے گا، پوری رات آپ نے بھی اس جو آپریشن چلتا رہا اور ریسکیو کا تمام تر جو سلسلہ رہا آپ نے مانیٹر کیا، تو کیا ارباب اختیار میں سے کوئی پہنچا غم زدہ اہل خانہ سے تعزیت کرنے کے لیے؟
دیکھیں یہی ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ اور افراد جو تھے وہاں جو لوگ تھے وہ بھی مشتعل ہوئے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ خدا کے لیے اس بچے کی بازیابی کے لیے ہیوی مشینری کی اپیل کی جائے، اور ان کا یہی شکوہ تھا کہ ابھی تک کوئی حکومتی اعلیٰ حکومتی عہدیدار، میئر، ڈپٹی میئر یا پھر کوئی سرکاری اہلکار یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے جو رہنما ہیں جو کہ بڑے بلندادب دعوے کرتے اور سیاسی بیانات دیتے ہیں، وہ اس موقع پہ نہیں پہنچے۔ ان کو صرف شکوہ تھا کہ کم سے کم ہمارے غم میں وہ ایسے لوگ شریک ہوتے تاکہ ان کو احساس ہوتا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن تاحال جو ہے وہ صرف جو ریسکیو ادارے اور جو ضلعی سطح کے کچھ افسران جو ہے وہ موقع پہ پہنچے، لیکن کوئی بھی اعلیٰ حکومتی عہدیدار، ترجمان اتنے سارے سندھ حکومت کے ہیں، اس کے علاوہ دوسری جماعتوں کے بھی جو لیڈران ہیں، لیکن وہ کسی دادرسی کے لیے متاثرہ خاندان کے غم میں شریک ہونے کے لیے وہ تاحال جو ہے وہ یہاں پہنچے نہیں۔ افسوس، صد افسوس قاضی حسن، اس باتوں کو، اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرتے ہوئے یقینی طور پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب مونس، جیسے کہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہیوی مشینری تھی، جیسے قاضی حسن نے بتایا کہ اہل خانہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ ہیوی مشینری دیں، تو کچھ سمجھتے ہیں کہ جب یہ حادثہ ہوا، جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ سانحہ ہوا مونس رات میں، تو اس وقت اگر یہ ہیوی مشینری آ جاتی تو یقینی طور پر کچھ امید کی کرن اس وقت پھر زندہ تھی۔ دیکھیے بالکل یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، اداروں کا حرکت میں آنا انتہائی تاخیر کا شکار نظر آتا ہے، مشینری کا آنا تاخیر کا شکار نظر آتا ہے، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ شروع ہو اس میں تاخیر نظر آتی ہے، اور گزشتہ رات بھی یہی ہوا جس کا صرف جو اہل خانہ تھے وہ شکوہ کر رہے تھے۔ اسی کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے وہ مشتعل ہو گئے کہ بھائی کوئی ادارہ نظر آئے، کوئی تو اون کرے ساری صورتحال کو۔ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ایک بچے کے گرنے کا واقعہ ہوا ہے وہ نہیں سنبھل رہا۔ جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر جگہ سے آخر میں آگے سرخرو ہوتی ہے۔ ہر بندہ اگر اس طریقے سے اپنا کام کرنا شروع کر دے تو میں نہیں سمجھتا کہ مقصد کہنے کا کہ کوئی کام مشکل ہو۔ کام میں یہاں پہ سبقت لینے کی کوشش کی جاتی ہے، انسانیت والا کام ہے، ہمارا اپنا فائر اینڈ ریسکیو ہے، آگ بجھانے کا کام ہے، تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مقصد اس کا کریڈٹ کوئی اور لے گا۔ ہمارا پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے اللہ پاک، ہماری نیت گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے آپ کے سامنے کامیابی عطا فرمائی ہے، سرخرو کی ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا۔ اچھا اشتیاق بھائی یہ بتائے گا کہ تقریباً کتنے میٹر کے فاصلے سے لاش گھمائی بھائی؟ یہ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً یہ جو برج کے نیچے سے رائٹ ہینڈ پہ روڈ مڑ رہا ہے، یہاں سے ہم نے یہ اس باڈی کو ریکور کیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ رات بھر یہ کہنے میں نہیں چکوں گا، کئی بار میئر صاحب کی طرف سے ہی ہدایت آئی کہ اب کیا پوزیشن ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پراپر اپنے یونیفارموں میں آتے ہیں تو یہاں پہ جو کراؤڈ اپنے کریڈٹ لینا چاہتا ہے وہ کام نہیں کرنے دیتا ہمیں۔ یہ بتائیے کہ سینسر مشین کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا ہے یا اسی طرح سے؟ نہیں ویسے ہی روایتی طریقے سے مینول طریقے سے ملا۔ مینول طریقے سے۔ باقی میرا یہی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اپنے امن و امان میں رکھے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔